ہم دونوں میں بہت گہری دوستی تھی اور ہماری شادی بھی ایک ہی گھر میں ہوئی تھی۔ میرا شوہر بہت امیر تھا جبکہ اس کا شوہر بہت غریب اور ان پڑھ تھا۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے حسد میں آ کر میرے بیٹے پر کالا جادو کروا دیا اور پھر میرا بیٹا مر گیا۔ میں گاؤں چھوڑ کر شہر چلی آئی، لیکن جب 5 سال بعد واپس آئی تو میں نے ایک فقیرنی کو دیکھا تو اسے دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہ تو میری بہن کی شادی تھی اور مجھے ضروری گاؤں جانا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ گاؤں جانے کا ارادہ کیا لیکن پھر ملتوی کر دیتی کیونکہ میرا دل نہیں کرتا تھا، لیکن اب بہن کی وجہ سے جانا پڑا۔ جب وہاں پہنچی تو وہاں ایک رونق لگ گئی۔ اگلی صبح رشتہ داروں سے ملنے نکلی تو راستے میں کسی نے میری چادر پکڑ لی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک فقیرنی کھڑی تھی جس کا میلا لباس، خشک ہونٹ، گندے بال تھے۔ اس کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا لگا کہ یہ تو وہ تھی جس کے حسن پر پورے گاؤں کے لڑکے فدا تھے، جس کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا تھا مگر آج وہ دوپٹے سے بے نیاز کھڑی تھی۔ میں اسے پورے 5 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ میری بہترین دوست آصفہ تھی، جس سے میری 17 سال پرانی دوستی تھی، جس کے بغیر میرا اور میرے بغیر اس کا دل نہ لگتا تھا اور نہ وقت گزرتا تھا، جس کی وجہ سے میری بڑی بہن مجھ سے چڑھتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جگہ اس نے لے لی ہے اور کہتی تھی کہ تم تو میری کم اس کی سگی بہن زیادہ ہو۔ آصفہ ہمارے گھر کا ایک فرد تھی۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ہماری شادی کی باتیں چلنے لگی، لیکن وہ بہت گھبراتی اور فکر مند تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ہماری شادی ایک ہی گھر میں ہو۔ وہ شادی کر کے کہیں مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک بار ایک شادی میں ہم لوگ شریک تھے تو ایک خاتون ہمارے پاس آ کر ہمارے نام پتے پوچھنے لگی۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، مگر کچھ دنوں بعد وہ خاتون اپنے دونوں بیٹوں کا ہمارے لیے رشتہ لے کر آ گئی، بڑے بھائی کا میرے لیے اور چھوٹے بھائی کا آصفہ کے لیے۔ میرے گھر والوں کو رشتہ بہت پسند آیا اور انہوں نے ہاں کر دی۔ آصفہ کے گھر والوں کی طرف سے بھی ہاں ہو گئی۔ شادی کے دن قریب آ گئی۔ میری بڑی بہن نے مجھے سمجھایا تھا کہ اب تمہارا آصفہ کے ساتھ 2 رشتے ہیں، دیورانی جٹھانی کا رشتہ جو نہایت نازک رشتہ ہے۔ اب تم لوگ ایک ساتھ رہو گے، تم دونوں کو ہر بات میں بہت برداشت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے بہن کو کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہی ہیں، میرا اور آصفہ کا ساتھ بہنوں جیسا ہے، ہمارا تو سالوں کا ارمان پورا ہو رہا ہے، ہم دیورانی جٹھانی بعد میں ہیں، دوست پہلے ہیں۔ میں اور آصفہ شادی کر کے اس گھر میں پہنچ گئے۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد میری گود میں میرا بیٹا اور آصفہ کی گود میں اس کا بیٹا آ گیا۔ میری میاں کی نوکری شہر میں لگ گئی تھی، وہ پڑھے لکھے تھے اس لیے ان کو شہر میں ہی نوکری ملی تھی۔ وہ ضد کر رہے تھے کہ میں اور میرا بیٹا ان کے ساتھ شہر چلیں، جبکہ میرا دل کسی صورت شہر جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ آخر میرے شوہر شہر چلے گئے۔ جب وہ آتے تو خوب سارے تحفے لاتے۔ ہماری ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا تھا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے اس گھر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ ایک حصے میں اور ایک میں آصفہ رہتی تھی۔ یہ حصے تو بس نام کے تھے ورنہ ہم اکٹھے رہتے تھے۔ میں دوبارہ امید سے ہو گئی تھی، مگر آصفہ کے ہاں ایک بیٹے کے بعد دوبارہ اولاد نہیں ہوئی۔ اس بار میرے شوہر نے ضد پکڑ لی کہ تم میرے ساتھ شہر چلو، یہاں اکیلی کیسے رہو گی، اور بڑے بیٹے کا داخلہ بھی اسکول میں کروانا ہے۔ میرے سارے سسرال والوں نے بھی کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ناشکری مت کرو۔ سب کے سمجھانے پر مجھے مجبوراً ماننا پڑا، مگر میں دل سے خوش نہیں تھی۔ طے یہ پایا کہ میں ولادت کے بعد شہر چلی جاؤں گی۔ جس دن یہ فیصلہ ہوا اس دن آصفہ میرے پاس آئی اور اداسی سے بولی کہ تم چلی جاؤ گی تو میرا دل کیسے لگے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر مہینے مجھے تم سب سے ملوانے آتے رہیں گے۔ اس نے کہا کہ میں تم کو بہت یاد کروں گی۔ میں نے کہا کہ شہر کون سا دور ہے، تم مجھ سے آ جایا کرنا ملنے، میں بھی آ جایا کروں گی۔ پھر وہ میرے گلے لگی۔ ہم دونوں بہت اداس تھے۔ کچھ وقت گزرا، میرے چھوٹے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ سرخ و سفید بڑی بڑی آنکھوں والا بچہ سب کو بہت پیارا تھا۔ میرے شوہر نے کہا تم نہیں جانتی تم نے مجھے بہت بڑا تحفہ دیا ہے، اس بار تیار رہنا، میں آؤں گا تو تم سب میرے پاس شہر چلنا۔ ان کو 2 مہینے بعد آنا تھا۔
शोहर के चले जाने के बाद हम सब इकट्ठे बैठे शाम को चाय पी रहे थे, तो मेरे देवर ने कहा कि भाभी तुम चली जाओगी तो उदासी हो जाएगी, घर सूना हो जाएगा। मैंने कहा तुम भी चलो ना। वो बोला मैं क्या करूँगा जाकर, मुझे कोई काम तो आता नहीं, कम अज कम यहाँ जमीन पर काम करके बीवी बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा लेता हूँ। आसफा बिल्कुल सर झुकाए चुप और गुमसुम बैठी थी। मेरा दिल अजीब हो गया, मगर मैं भी मजबूर थी। शोहर के हाथों और बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल था। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत में बेचैनी शुरू हो गई, मेरी तबीयत में भोजलपन आ गया, मिजाज चिड़चिड़ा हो गया, बिला वजह बच्चों पर गुस्सा आ जाता। सबसे छोटे बेटे की तबीयत भी खराब थी, वो भी बहुत रोता था। आसफा ने कहा कि उसके पेट में दर्द ना हो। हम दोनों उसको डॉक्टर के पास क्लिनिक में ले गए। डॉक्टर ने उसको दवाइयां दे दी, उसको थोड़ा सा आराम आया, लेकिन रात को फिर उसने रोना शुरू कर दिया। मैं, आसफा और मेरा देवर हम सब उसको चुप कराते कराते थक गए, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों इतना रोता है कि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो अब कुछ कमजोर भी हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा इतना क्यों रोता है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो अब कुछ कमजोर भी हो गया था। हम दोबारा डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, इससे फर्क आ जाएगा। इन दवाओं से उस बच्चे को काफी आराम आया तो हमें सुकून मिला। लेकिन अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि उसको तेज बुखार चढ़ गया। मैं बुरी तरह घबरा गई। उसका सफेद रंग नीले रंग में तब्दील होना शुरू हो गया। मैं और आसफा उसको डॉक्टर के पास लेकर भागे, लेकिन उसको आराम नहीं आया। मैंने परेशान होकर शोहर को फोन कर दिया। वो भी शहर से गांव के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा तुम तैयार हो, हम उसको शहर ले आएंगे, शहर उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। मेरा रो रो के बुरा हाल था। मेरा सेहतमंद बच्चा दिनों में ही सूख गया था। अगली सुबह शोहर ने पहुंच जाना था, मगर जब अगली सुबह वो आए तो मेरा बेटा इस दुनिया से मुंह मोड़ के बहुत दूर जा चुका था। फजर के वक्त उसने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया था। मैं सख्ती की हालत में बैठी थी। मेरे शोहर का गम से अलग बुरा हाल था। मेरे ऊपर कयामत गुजर गई थी। उसकी मौत के 15-20 दिन तक मैं गम से निढाल बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे, शोहर, बच्चों का कोई होश नहीं था। सब कुछ आसफा ने संभाला हुआ था। अभी बेटे का सदमा कम नहीं हुआ था कि मेरी अम्मी भी इस दुनिया से चली गई। मैं बिल्कुल टूट के रह गई। मेरे शोहर को दफ्तर से फोन आ गया, उनका शहर जाना जरूरी था। वो वापस चले गए, जबकि मेरी हालत बिस्तर से उठने वाली नहीं थी। अभी मैं दोनों गम से निढाल पड़ी हुई थी कि मेरी बेटी माहीन को तेज बुखार चढ़ गया। उसका बुखार बढ़ता जा रहा था। मैं बदहवास होकर रह गई। मैं अपने एक बेटे को खो चुकी थी। अब मुझ में मजीद गम उठाने की सकत नहीं थी। आसफा मेरे पास बैठी मुझे हौसला दे रही थी, कह रही थी मैं सब देख रही हूँ, तुम परेशान ना हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने कहा मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ, जिस तरह तुम मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रख रही हो। मुझ में इतनी कमजोरी हो चुकी थी, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, मगर आसफा मेरे और मेरे बच्चों की देखभाल कर रही थी। दिन रात वो हमारे लिए भाग भाग कर काम करती थी। रात वो हमारे पास रहती, मुझे जबरदस्ती खाना खिलाकर, दवाई देकर, मेरे बच्चों को सुलाकर ही जाती थी। एक दिन आधी रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली, मगर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बिस्तर से उठ सकूं। मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेरी नजर कमरे से बाहर गई, जहां मुझे किसी का साया नजर आया। मेरे कमरे से बाहर सेहन नजर आता था। वो साया झुका हुआ मेरे सहन की मट्टी खोद रहा था। मैं गनुदगी कमजोरी में ये सब देख रही थी, और ये सब देखते देखते मैं दोबारा सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली, वक्त पर निगाह पड़ते ही मैं धक से रह गई। दोपहर के 3 बजे थे। मैंने सोचा क्या मैं इतनी देर सोती रही हूँ। मैंने अपने बराबर लेटे दोनों अपने बच्चों को देखा, जो बेखबर सो रहे थे। मेरी बेटी माहीन को अभी भी बुखार था, इसीलिए आसफा ने भी मुझे नहीं जगाया। मैं उठने की कोशिश करने लगी कि अचानक मुझे करीब से किसी के रोने की आवाज पर मैं घबरा गई। मैंने सोचा ये तो आसमा की आवाज है। मैं दीवार का सहारा लेते आहिस्ता कदमों से इस तरफ आई। आसफा अपने बेटे को गोद में लिए हुए पूरी तरीके से बस रोई चली जा रही थी। उसके बेटे के हाथ पैर बिल्कुल मुड़े हुए थे और उसकी सांस बहुत तेज थी। मैं उसकी हालत देखकर डर गई। मैंने कहा क्या हो गया आसफा? मेरे देवर ने गमगीन आवाज में कहा पता नहीं भाभी क्या हो गया।
صبح اٹھتے ہی یہ آپ کے کمرے میں آیا کہ بچوں کے ساتھ کھیل سکے، مگر آپ سب سو رہے تھے۔ یہ باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کھیلتے کھیلتے اچانک بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کو ابھی دکھا کے لائے تھے، اچانک یہ حالت ہو گئی۔ آسفا کی حالت بہت ابتر تھی کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی اپنے بیٹے میں جان بسی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم لوگ پریشان نہ ہو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کا نام لیا، تم دونوں اس کو لے کر شہر نکلو اور کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اندر سے میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آسفا کسی ایسے کرب سے گزرے جس سے میں گزری۔ اگلی صبح بس کی ٹکٹ ہو گئی تھی۔ میں اپنی خراب طبیعت کے ساتھ، دکھتے بدن اور چکر آتے سر کے ساتھ اپنے بچوں اور آسفا کو سنبھال رہی تھی، مگر اگلی صبح جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ رات کو اس کے بیٹے نے دم توڑ دیا۔ میں وحشت بھری نظروں سے آسفا کو بین کرتے دیکھ رہی تھی اور خوف زدہ بیٹھی تھی۔ کیا ہمارے بچوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے؟ جب اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھا تو آسفا غش کھا کر گر گئی۔ میرے شوہر بھی آ چکے تھے۔ ہمارے گھر کا ہر شخص ٹوٹ سا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے دونوں بچوں کی فکر ہو رہی تھی۔ مجھ میں اب کسی غم اٹھانے کی برداشت نہیں تھی۔ میرے شوہر اور دیور شاہ صاحب کو لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ لے کر نقاب کر لیا۔ وہ تعزیت کے لیے آئے تھے۔ شاہ صاحب ہمارے گاؤں کی مسجد کے بڑے تھے اور ساتھ ہی ان کا حجرہ تھا۔ جمعرات کو مسجد میں بیان کرتے تھے۔ نورانی چہرے والے بہت پرہیزگار اور نیک بزرگ تھے۔ ان کی الفاظ آواز میں ایسا جادو تھا کہ سامنے والا ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ ابھی وہ تعزیت کے لیے آئے تھے تو اپنے مخصوص انداز میں نرم لہجے میں بات کر رہے تھے کہ اچانک بات کرتے کرتے رک گئے۔ پھر وہ جیسے ہوا میں کچھ سونگنے لگے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولے، پتہ نہیں کیوں مجھے فضا میں شیطانی بو محسوس ہو رہی ہے۔ پھر وہ میرے حصے کی طرف جانے لگے۔ وہاں پہنچ کر وہ کمرے کی باہر صحن میں بنے کچے فرش کے پاس ٹھہر گئے۔ پھر اس جگہ رک کر غور سے اس مٹی کو دیکھنے لگے۔ میں ان سے دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر سے کہا، یہاں سے مٹی ہٹاؤ۔ میرے شوہر مٹی ہٹانے لگے۔ اچانک زمین کے اندر سے جو چیزیں نکلی انہیں دیکھ کر میں چکرا گئی۔ مٹی کا ایک پتلا تھا، اس پتلے کے ساتھ ایک پرچی تھی جس پر کچھ لکیریں بنی ہوئی تھی اور اس پرچی پر ماہین کا نام لکھ کر اس پر کراس کا نشان تھا۔ ہم سب بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ جس رات مجھے بخار تھا میں نے صحن میں سایہ دیکھا تھا جو میرے کمرے کے باہر مٹی کھود رہا تھا۔ میرے شوہر اور دیور نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا، یہ کس کا کام ہے؟ شاہ صاحب نے میرے دیور سے کہا کہ آپ کی بیگم کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ پریشانی سے بولا، شاہ صاحب بہت زیادہ برا حال ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ اس نے کہا، جی جی آ جائیں، دم بھی کر دیجیے گا، دعا بھی کر دیجیے گا۔ آسفا بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب کی آمد کا سن کر بڑی مشکل سے اٹھ بیٹھی، پھر آہستہ سے ان کو سلام کیا۔ شاہ صاحب نے اس کے قریب پہنچ کر زور سے سانس لی اور ان کا چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ غصے میں بولے، جو تم نے کیا ہے اسی کا پھل تمہیں ملا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ تم نے دوسرے کی گود اجاڑنی چاہی مگر تمہاری اپنی گود اجڑ گئی۔ اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی۔ شاہ صاحب کی باتوں پر ہم سب حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک آسفا اونچا اونچا رونا شروع ہو گئی۔ اسے ایک دورہ پڑ گیا۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، میں کیا کرتی، میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا؟ ہم ایک ساتھ پلے بڑھے، ایک ساتھ میٹرک کیا، لیکن قسمت نے دھوکہ دے دیا۔ شادی بھی ایک دن اور ایک ہی گھر میں ہوئی مگر اس کا شوہر میرے شوہر سے خوبصورت اور قابل تھا، حالانکہ میں اس کے مقابلے میں کئی گنا حسین تھی۔ اس کے شوہر کی شہر میں نوکری لگ گئی جبکہ میرا شوہر ان پڑھ تھا۔ اس کا شوہر اسے چیزیں لا کر دیتا جبکہ میرے شوہر کے ایسے حالات نہیں تھے۔ پھر میرے ہاں ایک بیٹے کے بعد کوئی بچہ نہیں ہوا جبکہ یہ 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب جب بچے بڑے ہو رہے تھے تو اس کے شوہر کو اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ ان کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتا تھا اور اس کو شہر لے جا کر عیش و عشرت میں رکھتا اور میں یہیں رہ جاتی۔ یہ وہاں جا کر اچھی زندگی جیتی، شان و شوکت سے رہتی اور میں یہاں معمولی زندگی بسر کرتی۔ یہ باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی۔ میں روز اخبار پڑھا کرتی تھی۔ اخبار میں ایک اشتہار آیا جو کالے علم کا ماہر تھا۔ میں نے اس سے خط کے ذریعے رابطہ کیا۔ پہلے میں نے اس کے بیٹے کو راستے سے ہٹایا، پھر میں اس پر عمل کروا کے اب مجھے اس کی بیٹی کو ہٹانا تھا۔ میں نے ہی پتلا زمین میں گاڑا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تینوں بچے مر جائیں تاکہ یہ شہر ہی نہ جا سکے،
کیونکہ اپنی اولاد کی خاطر جا رہی تھی، اور میں کیسے برداشت کر لیتی کہ یہ وہاں جا کر ٹھاٹھ سے رہتی۔ اس عمل کے مطابق اس زمین پر جہاں پتلا گاڑا تھا، اسے سب سے پہلے جو بھی چلتا ہوا آتا وہ اس عمل کی لپیٹ میں آ جاتا۔ اس رات میں سب کو نیند کی دوائی دودھ میں ملا کے دے چکی تھی۔ میں جانتی تھی یہ سب سوتے رہیں گے، مگر ماہین ضرور اٹھ کے باہر آئے گی، مگر میرا کیا مجھ پر ہی واپس آ گیا۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرا بیٹا میرے برابر میں نہیں تھا۔ میں گھبرا کر اس کو دیکھنے گئی تو وہ اس کے کمرے سے واپس آ رہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ چاچی اور سب سو رہے ہیں۔ میں نے اس کو آتا دیکھ کر دل پکڑ لیا اور پھر مجھے پھل مل گیا۔ وہ روتی ہوئی اپنا سر پیٹتی ہوئی چیخ رہی تھی اور میں بے یقینی سے آسفا کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جو میں نے سنا ہے وہ غلط ہے۔ میرا دل کر رہا تھا میں چیخ چیخ کر روؤں کہ کیا کوئی انسان حسد میں اتنا بھی گر جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا جو لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آ گئی۔ میرے دیور نے نفرت سے چیخ کے بیوی کو کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اتنی گھٹیا ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرنے لگی، مگر میرا دل رو رہا تھا۔ آسفا میرے پاس آئی اور روتی ہوئی بولی مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کو کہا جو عورت آپ کے بچوں کی جان لے لے کیا اسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ تم کو دشمنی تھی تو مجھ سے نکال لیتی، مگر میرے بچوں نے کیا بگاڑا تھا؟ میں نفرت سے روتے ہوئے بولی۔ آسفا بولی مجھے دشمنی نہیں تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا تمہارے پاس سب کچھ اچھا دیکھ کر۔ میں نے کہا میں تم کو کچھ بھی نہیں بولوں گی، نہ کوئی لعنت بولوں گی، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ اللہ کا بدلہ بہترین ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں بولنا، اور میں اس کو بغیر دیکھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اس گھر سے ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی سے اور گاؤں سے بھی نکل گئی۔ میرے دیور نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ اپنے بیٹے کی موت اور پھر طلاق کے بعد اس کا دماغی توازن بالکل الٹ چکا تھا، اور اب وہ گاؤں کی گلیوں میں بکھرے بالوں سے بدحال بنی پھرتی ہے۔ میں دوبارہ پلٹ کر گاؤں نہیں گئی، لیکن اب 5 سال بعد جب میں واپس گئی تو اس نے میری چادر کو پکڑ لیا، مگر میں اپنی چادر اس کے ہاتھوں سے چھڑوا کر اور اس کو نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔